الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 57 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ میں اس سے پہلے کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ پوری سورہ قریش کے سامنے وہ دعوت پیش کرتی ہے جسے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور اسے یہ ذمہ داری دی کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے انذار کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی صورتیں جن میں یہ سورہ بھی شامل ہے دعوت و استدلال کی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی ان میں مقدمات واضح کیے جاتے ہیں، ان کا استدلال بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ مخاطبین ان کے جواب میں پیش کرتے ہیں اس کا مواجہہ کیا جاتا ہے، اور ان کی غلطی واضح کرنے کے لیے بھی بڑا دھیما اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ انذار کا وہ اسلوب جو مثلاً آگے اعراف میں نظر آئے گا وہ اس سورہ میں نہیں ہوگا۔ اس پر استدلال کا رنگ غالب ہے، اس لیے جگہ جگہ مکالمے کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات کو اس طرح واضح کرے، اس بات کو اس طرح واضح کرے، اس دلیل کا یہ جواب دے، اس اعتراض کے جواب میں یہ کہیں۔ تو ان صورتوں کا یا اس طرح کی صورتوں کا یہی اسلوب ہوتا ہے۔ اس سے پیچھے فرمایا تھا کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس کائنات کے پروردگار نے کوئی بات کہنی تھی تو وہ بات اس نے کہہ دی۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی استدلال ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خداوند ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کائنات کو کسی ہستی نے وجود بخشا ہے، تو اس کے لیے عقلی استدلال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم کائنات کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اپنے وجود سے جس علم، جس حکمت اور جس قدرت کا اظہار کر رہی ہے وہ کسی علیم و حکیم ہستی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عقل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دوسرے دلائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک خدا کو ماننا یا اس کائنات کا ایک خالق ماننا یہ تو ناگزیر تقاضا ہے، اس کے بغیر عقل مطمئن نہیں ہو سکتی۔ یعنی یا وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آئی ہے اور پھر اس کے لیے محکم استدلال پیش کرے گی، اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے اس سے ماورا کوئی ہستی ہے جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور جس کی قدرت بھی بے پایاں ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ہستی نے کسی کو اپنا شریک بنا رکھا ہے، فلاں اور فلاں کو یہ قوت دے رکھی ہے، فلاں اور فلاں کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں، اگر اس سے معاملہ کرنا ہو تو فلاں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، فلاں کے ساتھ محبت اور تعلق خاطر کے لیے یہ اجر ہے جو ہم کو دنیا اور آخرت میں مل جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ دعوی ہیں، ان کے پیچھے کوئی عقلی استدلال نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، یعنی اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ ہاں فلاں اور فلاں میری تخلیق میں میرے ساجی ہیں، فلاں اور فلاں اس کائنات کا نظم چلانے میں میرے شریک ہیں، فلاں اور فلاں کو میں نے یہ اور یہ اختیارات دے رکھے ہیں۔ یعنی یہاں دلیل اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اسی خدا کا فرمان ہو سکتا ہے، کائنات جس کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ اس سیاق میں یہ فرمایا ہے کہ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، یعنی کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کی عبادت کے لیے کہنا یا کسی اور کی عبادت کا بدرجہ آخر اذن دینا، یہ تو کجا، مجھے تو روک دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ پروردگار عالم کا شریک نہیں ہے، اس نے کسی کو یہ اختیارات نہیں دیے، اس نے کسی کو یہ حقوق نہیں سونپے، مجھے تو اس کے برعکس یہ بتایا گیا ہے۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔ یہاں سلسلہ کلام پہنچا تھا، اب اس کے بعد فرمایا ہے کہ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں۔ یعنی میرا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں قیاس اور گمان کے گھوڑے دوڑا رہا ہوں، میں اپنا کوئی فلسفہ تراش کے پیش کر رہا ہوں، میں اپنی کوئی منطق چھانٹ رہا ہوں۔ مجھے پروردگار عالم کی طرف سے ایک روشن اور واضح دلیل دی گئی ہے۔ یہ روشن دلیل کیا ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی قرآن مجید، جو توحید کی حقیقت کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیں تو ایک عام قاری بھی یہ شہادت دے گا کہ توحید کے معاملے میں اس نے کسی بحث کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، اس کائنات کا ایک ہی معبود ہے، اس کائنات کا ایک ہی بادشاہ ہے، اس کائنات کا نظم ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سنو اسی نے تخلیق کیا ہے، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی، نظم بھی اسی کے ہاتھ میں۔ یہ قرآن مجید اتنے اسالیب، اتنے گوناگوں اسالیب میں واضح کرتا ہے کہ پڑھتے جائیے۔ تو یہ وہ روشن دلیل ہے جو اللہ پروردگار عالم کی طرف سے آ گئی ہے۔ اس روشن دلیل کو اس تاریکی میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی منادی کی ہے۔ یعنی دنیا میں مشرکانہ تہذیب کا غلبہ ہو چکا تھا، جس طرح اس وقت الہاد ایک فیشن ہے۔ یعنی عام طور پر اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے شکر کی طرف توجہ دلائیں، اللہ کی ہستی کا حوالہ دیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کی تلقین کریں، تو آپ کو یہ تاثر ملے گا کہ عام پڑھے لکھے لوگ اس کو کوئی آؤٹ آف فیشن قسم کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت کا فیشن الہاد ہے، اس پر گفتگو ہوگی، لوگ داد دے رہے ہوں گے، اس کو بڑی علمی اور عقلی گفتگو سمجھیں گے، درا حالے کہ اس میں پیاز کے چھلکوں کی طرح آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بے بنیاد دلائل، جن کو دلائل کہا جا رہا ہوتا ہے، آدمی پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ تو جس طرح اس وقت الہاد کو یہ حیثیت حاصل ہے، اس سے کہیں بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر ایک زمانے میں شرک کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ یعنی ہر تہذیب، ہر معاشرت شرک پر مبنی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کائنات کے خالق نے اپنے کچھ اختیارات دوسروں کو تفویض نہ کیے ہوں، لہذا ہر جگہ دیوی دیوتا اور ان کی انجمن آراستہ تھی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا یہاں سے ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے یہ بتایا کہ انسان سے اوپر بھی ایک مخلوق ہے اور وہ خدا کے فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کو وہ احکام دیتا ہے اور وہ احکام انسانوں تک پہنچتے ہیں، اس کی کائنات تک پہنچتے ہیں۔ اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے نظم میں شریک ہو گئے ہیں،
چنانچہ قدیم تہذیبوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں فرشتوں ہی کو دیویاں قرار دے کر ان کے بت بنائے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ دیومالا نئے رنگ اختیار کرتی چلی گئی، اور مصری تہذیب میں اور ہندو تہذیب میں اور یونانی تہذیب میں ہم کو اس کے غیر معمولی آثار نظر آنے لگے۔ بادشاہ اسی دین کے پیرو تھے، بڑے بڑے فلسفی و حکماء وہ اسی کی دعوت دیتے تھے۔ یعنی شرک ایک ایسی چیز بن چکی تھی کہ اس کے سوا اس کائنات کے نظم کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا یہ بعید از کیا سمجھا جاتا تھا۔ اس میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے توحید کی منادی کی۔ اس وقت بھی اگر آپ الہامی لٹریچر کو پڑھیں تو مثال کے طور پر تورات کو کہیں سے کھول لیجئے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہی غیر معمولی اذعان کے ساتھ توحید کی منادی کر رہی ہے۔ زبور وہ تو غیر معمولی مناجاتیں ہیں، اسی خالق کے سامنے، اسی پروردگار کے سامنے بغیر کسی واسطے کے ایک بندہ خدا ہے اور وہ اپنے مالک کو پکار رہا ہے۔ انجیل سراسر توحید اسی کی دعوت دیتی ہے۔ اس وقت بھی اناجیل کے مجموعے موجود ہیں بائبل کے اندر، ان کو پڑھ لیجئے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام وہی توحید بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، اور پھر آخر میں یہ قرآن مجید، جس کے بارے میں اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی ادنا تحریف ہوئی ہے یا اس کا متن ہم سے گم ہو گیا ہے یا اللہ کے اصل الفاظ میں یہ موجود نہیں ہے۔ یہ تاریخی طور پر پیغمبر کی نسبت سے دنیا میں مستند ترین کتاب ہے۔ جس طرح اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، یہ اسی طرح ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ تو یہ وہ بینہ ہے جس کو لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، اور تم نے اسی روشن دلیل کو جھٹلا دیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شبہ تھا، کوئی گمان تھا، استدلال میں کوئی کمزوری تھی، بات ابھی غالباً کے اسلوب میں کہی جا رہی تھی، یہاں تو ہر چیز حتمی استدلال کے ساتھ واضح کر دی گئی تھی۔ یعنی خود خدا نے بتا دیا کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، میں نے کسی کو کوئی اختیارات نہیں دیے، اس عالم کا نظم تنہا میرے ہاتھ میں ہے، فرشتے اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے۔ یہ جو الفاظ ہیں وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل الفاظ ہے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، ان میں ضمیر کا مرجع لفظ بینہ ہے۔ یعنی یہ کذبتم بہی جب کہا تو اس میں ایک ضمیر آ گئی ہے، ضمیر مذکر ہے، اس پر لکھا ہے کہ ان میں ضمیر کا مرجع لفظ بینہ ہے، جس کا ترجمہ ہم نے روشن دلیل کے الفاظ سے کیا ہے۔ اس کے لیے ضمیر مؤنث آنی چاہیے تھی، یعنی بینہ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے ضمیر بھی کذبتم بہا ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے۔ لیکن یہ لفظ کے بجائے مفہوم و مصداق کے لحاظ سے آ گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جس عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس میں بعض اوقات ضمیروں میں اس طرح کی تبدیلی کر کے کسی چیز کے اصل یا کسی چیز کے حقیقی مصداق کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ معاف کیجیے۔ یعنی لفظ بینہ کے معنی تو روشن دلیل کے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کا لفظ چونکہ مذکر ہے تو اس وجہ سے ضمیر اس کے لحاظ سے لے آئے۔ اس سے جو بلیغ اسلوب وجود میں آتا ہے اس میں یہ ہے کہ محض ضمیر کی تبدیلی سے گویا بینہ کی شرح بھی ہو گئی۔ تو یہ قرآن مجید کے خاص اسالیب ہیں۔
لیکن یہ لفظ کے بجائے مفہوم و مصداق کے لحاظ سے آ گئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قرآن کا ایک قطعی حجت اور واضح شہادت ہونا بھی واضح ہوا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بینہ سے مراد قرآنی، یعنی محض ضمیر کی اس تبدیلی سے قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ بینہ ہے کیا، اور پھر چونکہ قرآن کو بینہ کہا ہے تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کس درجے کی دلیل ہے، کس غیر معمولی شہادت کے ساتھ نازل ہوا ہے، کیسی حتمی حجت ہے، یہ ساری باتیں واضح ہوگی۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ شرک ایک بے بنیاد چیز ہے، اس کے حق میں کوئی استدلال نہیں ہے، یہ محض تمہارے ذہن کی اختراع ہے، تم نے اپنی خواہشوں اور اپنے توہمات کو عقائد کا نام دے لیا ہے۔ جب یہ بتایا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس استدلال کو سمجھیں، اس بات پر غور کریں، جس چیز کی خرابی واضح کی جا رہی ہے اس کو محسوس کریں کہ وہ کیا ہے، اور یہ جانیں کہ ان کے آباء سے جو انہیں یہ شرک کی روایت ملی ہے یہ کتنی بے بنیاد روایت ہے۔ اس کو جاننے، اس کو سمجھنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ تم جس عذاب کی دھمکی سنا رہے ہو وہ لے آؤ، یعنی ہمیں تمہاری بات نہیں ماننی۔ یہ استدلال کیا اور یہ باتیں کیا؟ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنے آباء سے جو دین پایا ہے وہی صحیح ہے، وہی حق ہے، یہ تم نئی باتیں آ کے ہمیں سنا رہے ہو، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم نے اگر ان حقائق کو نہ مانا، ہم نے اگر شرک سے اجتناب نہ کیا، ہم نے اگر تنہا ایک ہی معبود کی عبادت نہ کی تو ہم گرفت میں آ جائیں گے، یہ جو تم کہتے ہو تو وہ کہاں ہے تمہاری گرفت؟ وہ عذاب کہاں ہے؟ کہاں لنگر انداز ہو گیا؟ لے آؤ اس کو۔ اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام پہنچانے کے لیے مامور کیا گیا ہوں، مجھے یہ قرآن تمہیں پڑھ کے سنانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پر فائز کیا ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ کہ تمہارے مطالبے پر میں عذاب لے آؤں، تمہیں گرفت میں آتے ہوئے خود تمہیں دکھا دوں، وہ قیامت جس کی میں منادی کر رہا ہوں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے برپا ہو جائے، اس کا فیصلہ عالم کے پروردگار کو کرنا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس سیاق میں کہا ہے ان الحکم الا للہ، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی پیچھے جو کہا کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اسی پر آگے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سیاق کی آیت ہے، اس موقع پر کہا گیا ہے، دیکھ لیجئے اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بڑے بڑے مقدمات قائم کرنے کے لیے ایسے ہی آیتیں ان کے سیاق سے اٹھا لی جاتی ہیں اور پھر اس آیت کو نقل کر کے اللہ تعالیٰ کی تشریعی حاکمیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک اور موقع کی بات ہے جو کہی گئی ہے۔ تو قرآن میں ہر حال میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب کوئی آیت پڑھی جائے تو آپ دیکھیے نکال کے کہ وہ کس سیاق میں ہے، وہاں کیا بات کہی گئی ہے، وہاں اس کا مدعا کیا تھا۔ تو یہاں حکم کا لفظ فیصلے کے معنی میں آیا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ یہ کہ اب اس قوم کی مدت پوری ہو گئی، اس کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا، اب اس پر عذاب آنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ فیصلہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اسی پروردگار کے اختیار میں ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہی حق کو واضح فرمائے گا۔ یعنی اس وقت جو التباس ہے تمہیں،
تو ظاہر ہے کہ جب پردہ اٹھا دیا جائے گا، اللہ گرفت کرے گا، جب کشف حجاب ہو جائے گا تو پھر حق بھی واضح ہو جائے گا۔ یعنی تمہارے لحاظ سے علم استدلال کی دنیا میں تو یہ واضح ہو گیا، قرآن مجید نے ہر لحاظ سے اس کو واضح کر دیا، لیکن اگر تم اندھے پن کا مظاہرہ کر رہے ہو تو جس درجے میں تم چاہتے ہو کہ حق واضح ہو جائے وہ تو پھر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب فیصلہ فرمائے گا تو اسی طرح کا فیصلہ ہوگا جیسے فرعون کے لیے ہوا۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کن کن پہلوؤں سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش نہیں کی، وہ قرآن میں بھی دیکھ لیجئے، وہ بائبل میں بھی دیکھ لیجئے، یہ معلوم ہو جائے گا کہ بات کیا کیا کی گئی، استدلال کس طریقے سے کیا گیا، اعتراضات کے جواب کیسے دیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں دکھا دی گئی، لیکن ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ پھر اللہ نے گرفت کی اور عین دریا کے بیچ میں ڈوبنے سے پہلے پکار اٹھا کہ اب میں مان گیا۔ تو فرمایا جس درجے میں تم چاہتے ہو کہ حق واضح ہو تب مانیں گے، وہ اس طرح واضح ہوتا ہے، اور وہ واضح کرنا کس کا کام ہے؟ وہ میرا کام نہیں ہے۔ یقص الحق، وہی حق کو واضح فرمائے گا، کون؟ جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، ان الحکم الا للہ۔ اور اب دیکھیے حکم چونکہ فیصلے کے معنی میں تھا تو اس کو واضح کر دیا، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ کہ فیصلہ کن کے لیے ہونا ہے، فیصلہ کب ہونا ہے، فیصلہ کیسے ہونا ہے، یہ بالکل ٹھیک انصاف کے ساتھ ہوگا، اس کی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق ہوگا، اس کے کیے ہوئے وعدوں کے لحاظ سے ہوگا، اور اس لحاظ سے بہترین فیصلہ وہی ہوگا جو وہ کرے گا۔ میں آج کر دوں، تمہارے مطالبے پر کوئی چیز دکھا دوں، یہ اس کا وقت نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی ذرائع نہیں کہ میں اس کا وقت بتا سکوں، یہ اسی پروردگار کو بتانا ہے۔ وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ دیکھیے کیا بات کہی ہے، یعنی ہم انسان تو استدلال کریں گے، ایک بات کہیں گے، جب اندازہ ہو جائے گا کہ دوسرا ہٹ درمی اور اناد سے نہیں سن رہا تو فوراً ہی آخری اقدام کر ڈالتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ عجلت کی سرشت سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صورت نہیں ہے، یعنی وہ رسی دراز کرتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، اس کی ایک امتحان اور آزمائش کی اسکیم ہے، وہ اس طرح سے فیصلے نہیں کرتا۔ تو یہ بتایا کہ بھائیو یہ پروردگار عالم ہے، اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس نے یہ فیصلہ نہیں سنا دیا، اس کا پیغمبر زمین پر موجود ہے، وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، اس کی کتاب اس پر نازل ہو رہی ہے، اس کے باوجود مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے۔ یہ اس کی طرف سے مہلت ہے جس کو تمہیں ایک موقع سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن تم وہ بدقسمت لوگ ہو کہ یہ کہتے ہو کہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ تو اگر میرے ہاتھ میں معاملہ ہوتا تو میں فیصلہ سنا چکا ہوتا، یعنی اب تک ہر چیز واضح ہو جاتی، لیکن یہ اللہ پروردگار عالم کا حوصلہ ہے کہ وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے ان اعتراضات اور اشکالات کو بھی سن رہا ہے، تمہاری اس ہٹ درمی اور تمہارے اس اناد سے بھی واقف ہے، اور پھر بھی مہلت پر مہلت دے رہا ہے۔ تو ارشاد ہوا قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، یعنی معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو یہ سب ہو چکا ہوتا، لیکن یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اتنی بات ہے جو یہاں مقدر کر دی ہے، اس پر عطف کیا ہے وَاللَّهُ عَالَمُ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے کرتوت اور تمہارے رویے یہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، وہ خوب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کیا کر رہے ہو، تو اس لیے انتظار کرو، وہ گرفت کرے گا لیکن وقت پر کرے گا۔
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے لکھا ہے یعنی وہ کنجیاں جس سے تمام غیب کے دروازے کھل جائیں۔ یہ بڑی ہی عمدہ ادبی تعبیر ہے، یعنی اس وقت گویا غیب کے تالے ہیں جو بہت سے حقائق پر لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس تعبیر کا ادبی پہلو یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو شہود کے عالم میں دیکھتے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ذرا آلات بہت غیر معمولی ایجاد ہو جائیں تو ان کی رسائی بھی بڑھ جاتی ہے، مشاہدہ دور تک لے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حقائق کے بہت سے خزانے ہیں کہ جو اس کائنات میں ابھی چھپے ہوئے ہیں، بند ہیں۔ تو گویا حقائق کے ان خزانوں کو جس طرح سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات کہیں رکھ کر تالے لگا دیے جاتے ہیں، ایسے ہی تالے لگے ہوئے ہیں، اور اس کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ یعنی وہ غیب، وہ سارے غیب، اس کا کچھ حصہ تو وہ ہے کہ جو ہمارے لیے ویسے ہی شہود ہے، اور کچھ بتدریج شہود ہو جاتا ہے یا اس میں شہود ہو جانے کا امکان موجود ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس عالم کے اندر معلوم نہیں کیا کیا حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام حقائق کو جن جگہ رکھ کر تالے لگا دیے گئے ہیں، گویا تالے لگا دیے گئے ہیں، اس کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ پروردگار عالم کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی انہیں نہیں جانتا۔ لا یعلمها الا ہو، یعنی کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کنجیاں کہاں رکھی ہیں، انہیں کہاں سے تلاش کرنا ہے۔ یہ گویا آخری درجے کا خوبصورت اسلوب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس تالے کی تو کنجی کہیں رکھ کر ہم بھول گئے ہیں، غائب ہو گئی، تو گویا فرمایا کہ انسانوں کے لیے تو کوئی علم کا راستہ نہیں ہے، جاننے کا راستہ نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ جس کے پاس سارے غیب ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے، یعنی وہ اس عالم کا پروردگار ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس لیے سمندروں میں اور خشکی میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے علم میں ہے، وہ ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن بَرَكَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اس کو جانتا ہے۔ اور ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور زمین کی تہوں میں کوئی دانہ بھی نہیں گرتا اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ یعنی اس زمین میں اگر دور دراز کسی جگہ پر کوئی پتا بھی گرتا ہے کسی درخت سے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید جو تعبیر اختیار کرتا ہے تو یہ فلسفیوں کے اس اشکال پر تبصرہ ہوتا ہے کہ بس یعنی کچھ کلیات خدا کے علم میں ہے۔ فرمایا کہ کلیات تو کیا، جزیات تو کیا، اس کائنات کے اندر کروڑوں اربوں درختوں میں سے کسی ایک درخت سے گرنے والا پتا بھی نہیں ہے کہ جو اس کے علم کے بغیر گر جاتا ہو، اور زمین کی تہوں میں کوئی دانہ نہیں ہے جس کو وہ نہ جانتا ہو، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔ الا فی کتاب مبین، یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے، یعنی ایک ایک چیز اس کے ریکارڈ میں موجود ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اوپر والے مضمون کی تقریب سے، یعنی اوپر کیا مضمون تھا؟ مضمون یہ تھا کہ یہ بات کہ عذاب کب آئے گا، اللہ کب اپنا فیصلہ سنائے گا، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ اختیار اس نے مجھے نہیں دیا۔ یہاں سے بات پیدا ہوئی۔ اوپر والے مضمون کی تقریب سے یہ علم الہی کی وسعت اور اس کے احاطے کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی گویا یہ بات جب یہاں پہنچ گئی کہ میں ایک انسان ہوں، ایک انسان کی حیثیت سے مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے،
میں کوئی بڑے دعوے لے کر نہیں آیا اپنے بارے میں، اور نہ اپنی برتری کا افسانہ تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں، نہ یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے زمین و آسمان کے خزانے سونپ دیے گئے ہیں۔ میں وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں جو مجھے دی گئی ہے، اور میرا اختیار بھی اسی تک ہے۔ اس کے بعد کیا فیصلہ ہونا ہے، کیا اقدام کرنا ہے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، تو گویا مضمون کے لیے ایک بہت غیر معمولی تقریب پیدا ہو گئی کہ پھر لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ جس ہستی کا یہ کلام ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کے علم کی وسعت کیا ہے، اس کو پھر بیان کر دیا اس موقع کے اوپر، تاکہ اس کی عظمت کا صحیح احساس پیدا ہو، اور یہ جو کچھ زندوں کو، کچھ مردوں کو، کچھ پتھروں کو، کچھ درختوں کو اس کی جگہ، اس کے ساتھ، اس کے شریک ٹھہرا دیتے ہو، یہ جن کی بارگاہوں پر، جن کے آستانوں پر جا کر تم اپنی جبینیں رکھتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ کیا حقیر مخلوق ہیں، اور اس کائنات کا خالق اور اس کے علم کی وسعتیں کیا ہیں۔ یعنی اس کو بیان کیا ہے پھر، تاکہ لوگوں کو تنبہ ہو کہ توحید کے مقابلے میں، ایک پروردگار کی عبادت کے مقابلے میں وہ کس پستی میں اتر رہے ہیں، یہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ پروردگار کہ سارے غیب کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ کہ جس کے علم کی عطا تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، وہ جو خشکی اور تری کی ہر چیز سے واقف ہے، اور وہ کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کو وہ جانتا ہے، اور ایک دانہ بھی زمین میں نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اس کا علم رکھتا ہے، وہ پروردگار۔ اوپر والے مضمون کی تقریب سے یہ علم الہی کی وسعت اور اس کے احاطے کو بیان فرمایا ہے، جس سے ضمناً یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ خدا صرف کلیاتی کا نہیں بلکہ جزیات کا بھی عالم ہے۔ یعنی بات تو ایک خاص سیاق سے اٹھی تھی، لیکن پھر اس کو وہاں پہنچا دیا تاکہ اس تاثر کا کلا کما کر دیا جائے۔ یعنی یہ انسان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے جب اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے احاطے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، تو طرح طرح کے تضادات علم الہی اور قدرت الہی اور پھر اللہ کی گرفت میں پیدا کر کے پھر بالآخر یہاں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بس کچھ کلیاتی کا علم ہے۔ اس کی نفی کی ہے قرآن مجید نے، یہ بتایا ہے کہ وہ ذرے ذرے سے واقف ہے، ایک ایک پتے کے گرنے کو بھی جانتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی اس وسعت کا اعتقاد ہی ہے جو اہل ایمان کے اندر کامل تفویض، کامل اعتماد اور کامل رضا بالقضاء کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن میں اور منکرین میں کیا فرق ہے؟ ایک بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں نشیب آئیں گے، فراز آئیں گے، اپنوں سے تکلیفیں پہنچیں گی، غیروں سے پہنچیں گی، مصیبتیں نازل ہوں گی، ان سب معاملات میں وہ تدبیر کرتا ہے، اپنے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، محنت اور جدوجہد کرتا ہے، لیکن معاملات کو آخر الامر اپنے پروردگار کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ تفویض ہے، اور کامل تفویض، یعنی اسے ادنا تردد بھی نہیں ہوتا، یہ معاملہ میرے پروردگار کے سپرد ہے، اور اب جو کچھ مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا ہے، اس کے آگے اب اسی کی بارگاہ سے صحیح فیصلے صادر ہوں گے۔ وہ صرف یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم انی اسألک الخیر والعفو والعافیہ والمعافات۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے، اور اس پہ کیا مانگا گیا ہے؟ پروردگار تجھ سے خیر مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہوں، زندگی میں عافیت مانگتا ہوں، تیرے کرم کا امیدوار ہوں۔ تو یہ بندہ یا بس یہاں ہی کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ تیرے سپرد ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے۔ تو کامل تفویض، کامل اعتماد، یعنی صرف سپرد نہیں کیا، اب وہاں سے خیر کے نزول پر اعتماد بھی کامل ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا پروردگار مجھے ضائع کرے۔ ہاں، یہ عالم چونکہ اس نے جس اسکیم پر وجود پذیر کیا ہے وہ امتحان کی اسکیم ہے، لہذا امتحان ہوگا، دیکھا جائے گا کہ جب دوسرے میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جب اپنوں کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے،
جب دنیا مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، جب میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، جب تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں صبر کے مقام پر کھڑا ہوں، میں نے اخلاق کا جو دامن تھاما تھا میں نے اس کو چھوڑا تو نہیں ہے، میں نے اپنے رب کی ہدایات کے مطابق رویے اختیار کیے ہیں، میرے اوپر کوئی وقتی رد عمل، کوئی اشتعال مجھے حدود سے تجاوز کرنے کی طرف تو نہیں لے جا رہا۔ یہ چیز جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو اصل میں پھر خدا کی طرف سے جو فیصلہ اس کے حق میں ہونا ہوتا ہے، یعنی جلد یا بدیر اسی کے حق میں ہونا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی غلطی اگر نہیں کی ہے تو فیصلہ بھی اس کے حق میں ہوگا، یعنی معاملہ صرف جلد یا بدیر کا ہوتا ہے۔ یہ کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا اور لازماً ہوگا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ کامل اعتماد اور کامل رضا بالقضاء۔ یعنی اب فیصلہ کیا ہونا ہے؟ وہ فیصلہ دشمنوں کو ابتر کر دینے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ کامل فتح کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فیصلہ زندگی کے آخری مرحلے تک اللہ تعالیٰ کے امتحان کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا، چونکہ یقین کامل ہے کہ موت کے بعد ہر چیز کو واضح ہو جانا ہے، تو اس لیے کامل رضا بالقضاء۔ اس کا حوصلہ کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ وہ یہی کہ میرا پروردگار کیا ناواقف ہے۔ اگر میں باطن میں صاف ہوں، میری نیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو کیا لوگوں کے پروپیگنڈا کر دینے سے یہ میری حیثیت ختم ہو جائے گی؟ میں نے اگر دیانتداری سے ایک بات کی ہے، دیانتداری سے اللہ کے دین کو سمجھا ہے، دیانتداری سے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا ہے، تو کیا میری مسائی کو اللہ تعالیٰ بھی نظر انداز کر دے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب کہ اللہ کے علم پر ایسا ہی اعتماد ہو جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ ایک پتا بھی اگر گر رہا ہے تو میرا پروردگار جانتا ہے، ایک لفظ بھی اگر نکل رہا ہے تو وہ اس کی بارگاہ میں ہے۔ تو یہ لکھا کہ اس میں معمولی غلط فہمی بھی شرک کی راہیں کھول دیتی ہے، یعنی اصل میں شرک پیدا ہی یہاں سے ہونا شروع ہوتا ہے، وہ ایک موہوم تصور کے طور پر یہاں سے وجود میں آتا ہے، اور پھر جیسے جیسے یہ چیزیں کمزور ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے علم کی وسعت کے معاملے میں انسان کا اعتقاد، وہ پھر دوسری چیزوں پر اعتماد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کوئی قبر اس کا آستانہ بن جاتی ہے، کوئی استھان اس کا آستانہ بن جاتا ہے، پھر اس کے توہمات اس کا آستانہ بن جاتے ہیں، پھر معلوم نہیں یہ جبین کہاں کہاں جھکتی ہے، لیکن وہ ایک سجدہ کہ جو ہر دنیا کی چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ اصل میں میسر ہی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے علم کی اس وسعت کا اعتقاد انسان کے پاس ہو۔ یہی چیز آخرت پر سچے اور پکے ایمان کی بنیاد ہے۔ یعنی اس کے بعد اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا میں تو سارے نتائج نہیں نکلنے، تو پھر مجھے یقین کامل رہتا ہے کہ جب میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، اور جب میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور جب میں نے کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہیں کی، اور جب میرا باطن پاکیزہ ہے اور دنیا اس کو اس طرح نہیں لے رہی، تو پھر کیا چیز ہے کہ جو آدمی کو پابرجا رکھتی ہے؟ آخرت کا یقین کہ ایک دن سارے پردے اٹھ جائیں گے، سارے حجاب ختم ہو جائیں گے، اس وقت جو کچھ میرے باطن میں ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، جو لوگوں نے سمجھا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ یقین ہے آخرت کا کہ جو پھر انسان کو نشاط ہی نشاط دیتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی معاملہ اصل میں چند دن کا، چند ہفتوں کا، چند مہینوں کا، چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے 100 سال کا ہو جائے گا، اس سے آگے کیا ہے؟ اس کے بعد میں بھی اپنے مالک کے حضور پہنچ جاؤں گا، اور وہ بھی کہ جو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور وہاں ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ یہی چیز آخرت پر سچے اور پکے ایمان کی بنیاد ہے، اور اسی کے صحیح تصور و تذکر سے انسان کے اندر وہ خشیت بھی پیدا ہوتی ہے جو زندگی میں اس کو صحیح روش اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یعنی آخرت پر سچا اور پکا ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب آخرت پر سچا اور پکا ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ خشیت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کے سامنے جھک جانے کا داعیہ، وہ اپنی بندگی کا شدید احساس، وہ اپنے عجز کا شدید احساس۔ پھر آدمی اس جگہ پہنچتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے اور میں عاجز مطلق ہوں، اور میرے اور اس کے درمیان
اصل تعلق ہے وہ خشیت کا تعلق ہے، مجھے اس سے ڈر کر رہنا ہے، اس سے ڈر کر رہنا اس پہلو سے نہیں کہ وہ کوئی حوا ہے، نہیں، کہیں میں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں، کہیں اس کی ناراضی نہ مول لے بیٹھوں، وہ میرا پروردگار ہے، اسے مجھ سے خوش ہونا چاہیے، اس کی خوشی کہیں میری محرومی کا باعث نہ بن جائے، یہ حقیقی خشیت ہے جو اس سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان صحیح روش اختیار کرتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے، درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا، اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو، یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ تم قیامت کی بات کرتے ہو، موت کو جاننا چاہتے ہو، اس کی حقیقت سے واقف ہونا چاہتے ہو، اپنے شب و روز کو دیکھو، تم روز مرتے ہو، روز تمہاری صبح ہوتی ہے، گویا روز قیامت برپا ہوتی ہے، جیسے صبح آنکھ کھلتی ہے ایسے ہی صبح نشور ہو جائے گی، وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، یعنی رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے تو اس وقت جیسے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہوتے ہو، اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر اسی میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، یعنی موت آتی ہے بالکل اسی طرح آتی ہے، جس طرح موت آئے گی ایسے ہی نیند آتی ہے، وہ تمہیں مارتا ہے، لے جاتا ہے، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا، انسان لیٹنے کا وقت تو طے کر سکتا ہے، کب سو گیا نہیں جانتا، اسی طریقے سے موت کب آ جائے گی کوئی نہیں جانتا، پھر کیا گزرتی ہے اس سے بھی کوئی واقف نہیں ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ یبعثکم فی، کیوں اٹھا دیتا ہے؟ لیقضیٰ اجل مسمى، تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے، اس لیے کہ اس نے ایک وقت طے کر رکھا ہے، تو اس وقت کے لیے بار بار تمہیں مارتا ہے اور بار بار پھر تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ روز یاد دہانی ہو۔ ثم الیہ مرجعکم، آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، یعنی یہ ہے اس کی اسکیم، روز یاد دہانی کراتا ہے، یہ زندگی ہے یہ موت ہے، یہ زندگی ہے یہ موت ہے، زندگی اور موت کا یہ منظر روز ہر انسان کے سامنے سے گزرتا ہے، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کے دیکھیے کیا غیر معمولی استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید میں صرف منطقی نوعیت کا بیرو استدلال نہیں ہوتا، وہ انسان کے باطن کو بیدار کر دینے والا استدلال ہے۔ یعنی ذرا غور تو کرو، کیسے سوتے ہو، کیسے اٹھتے ہو، یہ سونا اور اٹھنا ان میں سے کیا چیز ہے جو تمہارے قبضہ قدرت میں ہے، وہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات کر رہا ہے۔ ایسے ہی بالکل اسی طرح ایک دن موت کے بعد بھی اٹھائے گا، اور موت اسی طرح آ جائے گی جس طرح نیند آتی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے، یعنی کوئی اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے، یعنی اس کی گرفت سے کیسے نکل سکتے ہو؟ تم میں سے ایک ایک شخص پر اس کے نگران مقرر ہیں، دیکھ رہے ہیں تمہیں کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، خدا کی زمین پر کیا فساد برپا کر رہے ہو، یا کس خیر کے دائی بن کر کھڑے ہوئے ہو، اس کے نگران تم کو دیکھ رہے ہیں۔
وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے، وہ هو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا، اور تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت، یعنی وہ پیچھے بیان کیا تھا نا کہ وہ تم کو رات میں لے جاتا ہے، تمہاری رات میں روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر لوٹا دیتا ہے، پھر صبح تم کو مہلت دیتا ہے، پھر وہ وقت آ جائے گا جب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس دوران میں تم چونکہ روز مرتے روز جاگتے ہو تو بھول جاتے ہو کہ مر رہے ہو یا جاگ رہے ہو یا بیدار ہو رہے ہو، پھر وہ پیغمبروں کے ذریعے سے تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ ایسا ہی ایک مرنا ہوگا، اور پھر وہ ابدی زندگی ہے جو شروع ہو جائے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم خدا کی گرفت سے بچے رہو گے، وہ ایک ایک چیز پر نگران ہے، یعنی وہ قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے تمہیں لے جائے۔ کوئی علم، کوئی ایجاد، تمہارا کوئی تمتراک اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ هو القاہر فوق عبادہ، اور تمہاری کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے، اس نے تم پر نگران مقرر کر رکھے ہیں۔ اس طرح تم زندگی بسر کر رہے ہو، حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ روز بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر مقرر کردہ فرشتے آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، اور اس کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یعنی جو ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی سے رشوت لے لیں گے، کہیں بھول جائیں گے، کسی غلط جگہ پہنچ جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنی ڈیوٹی سے واقف ہیں، اپنی ذمہ داری کو جانتے ہیں، کس جگہ جانا ہے اس سے بھی واقف ہیں، کوئی چیز بھی ان کی گرفت سے باہر نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ اس کائنات کے، اس عالم کے پروردگار کے مقرر کردہ نگران ہیں۔ تو اس وقت بھی تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اور پھر روح قبض کرنے کے لیے بھی آئیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک نہیں، دو نہیں، یہ نہیں کہ تم، یہ نہیں کہ ایشیا کے لوگ یا یورپ کے لوگ یا فلاں جگہ کے سب اللہ کی اسکیم کے مطابق اس امتحان سے گزرتے ہیں، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب ہر ایک کو خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہوتا ہے، پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ الا لہ الحکم، سنو فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فیصلے سے بات چلی تھی، یعنی یہ بات کہ اگر ہم لوگ واقعی غلطی کر رہے ہیں اور شرک واقعی قابل قبول نہیں ہے تو پھر آ جائے ہم پر عذاب، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے بات چلی، اللہ کے علم کی وسعت کو آخری درجے میں بیان کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں لے گئے جہاں وہ اصل فیصلہ ہونا ہے۔ تو ارشاد ہوا الا لہ الحکم، سنو فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے۔ یعنی یہ جو تمہیں تاخیر محسوس ہو رہی ہے، یہ تمہارے لحاظ سے تاخیر ہے، یعنی اس کے ہاں تو یہ سارا معاملہ چشم زدن میں ہو جانا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے بعث و نشر اور جزا و سزا کے بارے میں، یعنی جو قیامت میں اٹھنا ہے، بعث و نشر اور جزا و سزا کے بارے میں لوگوں کے مغالطے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ علم الہی کا صحیح تصور نہیں رکھتے۔ اوپر کی آیتوں میں اس کی وضاحت فرمائی تو موقع پیدا ہو گیا کہ موت کے بعد زندگی اور حساب کتاب کی یاد دہانی کر دی جائے، یعنی گویا بات سے بات نکلتی ہوئی یہاں پہنچ گئی۔ اس کے لیے اس تمثیلی مشاہدے کا حوالہ دیا ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو ہر روز کرایا جا رہا ہے۔ وہ تمثیلی مشاہدہ یعنی سونے اور جاگنے کا۔ استاد امام لکھتے ہیں قرآن نے یہاں ہر شب میں سونے کو وفات سے اور ہر صبح کے اٹھنے کو بعث سے تعبیر کر کے توجہ دلائی ہے کہ مرنا اور اٹھنا تو ہر روز ہو رہا ہے۔ جس طرح تمہارا سونا اور جاگنا ہے اسی طرح تمہارا مرنا اور اٹھنا ہے، اور جس طرح تم میں سے کسی سونے والے کے دن کے اعمال سے خدا لا علم نہیں ہوتا، اسی طرح جب تم موت کی نیند سو گے تو خدا تمہاری زندگی کے اعمال بھول نہیں جائے گا، اور جس طرح تمہاری ہر شب کی نیند کے بعد صبح ہوتی ہے
اور تم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہو، اسی طرح موت کی نیند کے بعد قیامت کی صبح آئے گی، اور تم ایسا محسوس کرو گے کہ یہ جو کچھ ہوا سب صبح و شام کا قصہ ہے۔ یہ وہ سونے اور جاگنے کی تمثیل جس سے مضمون کو اٹھایا ہے اور قیامت کی تصویر سامنے رکھتی ہے، وہ وہاں پہنچا دیا ہے جو قرآن مجید کے انذار کا اصلی ہدف ہے کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ، جس طرح یہاں بیدار ہوتے ہو اسی طرح موت کے بعد بھی اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، اور وہاں کہاں کھڑے ہوگے؟ اس پروردگار کی بارگاہ میں جس کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔